کھلے عام کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ٹیررسٹ فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں. وہ یہاں پہ کسی مولوی کو بھی 2 لاکھ دے کے پاکستان میں سیکٹیرین فساد کروا دیتے ہیں. وہ یہاں پہ BLA کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں. ان کے TTP سے بھی روابط ہیں. FATF کے سے متعلق جو بل پاس ہوئے تو آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اب ہم ایمبیسڈر اسلم گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، گرے لسٹ میں پاکستان پچھلے کئی سالوں سے گرے لسٹ میں پڑتا رہا ہے اور ایک بار نکلا بھی. لیکن کچھ عرصے سے جو ہم نے ایک ٹینڈنسی دیکھی ہے وہ پولیٹیسائزیشن ہے FATF فورم کی. اور اس میں بھارت، امریکہ، آسٹریلیا، فرانس جیسے ملک جو ہیں وہ ٹوٹلی اس کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. اور ہمارے کیس میں کنڈیشنلٹیز سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھیں. اور بیچ میں بہت یہ خطرہ بھی رہا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے، بلکہ ان ممالک کی کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے. اور اس کو لنک کیا گیا منی لانڈرنگ سے، ٹیررزم فائنینسنگ سے، UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن سے، اور اس کے فالو اپ میں ہم نے کیا ایکشنز لیے ان چیزوں پہ. لیکن منی لانڈرنگ ایک بہت سیریس مسئلہ رہا ہے، اور پاکستان میں لاز اتنے مضبوط نہیں تھے کہ پاکستان دکھا سکتا FATF کو بھی کہ پاکستان جو ایکشنز لے رہا ہے آپ اس کو کتنے اسٹرانگلی آپ نے روکا ہے. اور یہ حوالہ ہنڈی، یہ بریف کیسز میں پیسے یہ جو ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت سیریس مسئلہ بنتا جا رہا تھا. اور بینکنگ چینل سے بھی ہمارے خلاف بہت شکایتیں آ رہی تھیں کہ ill gotten money is going out of پاکستان، وہ کسی بھی چیز کے لیے یوز ہو سکتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک لیگل فریم ورک کریٹ کیا جا سکے جس کے انڈر ایکشن بھی ہو، اور جو ہم ڈیمونسٹریٹ بھی کر سکیں کہ پاکستان نے نیسیسری لیجسلیشن کی ہے. بیٹر اسلم، بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر بہرحال ایک حقیقت تھے، اور ماضی میں خاص طور پر افغان وار کے درمیان آپ کو علم ہے کہ بڑے پیمانے پر جو لشکر اور سپاہ تیار ہوئے، پھر جیش کے نام سے جن پہ ہم نے پابندی لگائی یا JUD کہہ لیں، بہرحال وہ ان سے ہمیں جو مہم جو لوگ تھے، میں نہیں جاؤں گا کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ کا بھی شاید ایک حلقہ ان کو پیٹرنائز کر رہا تھا، تو ہم سے نقصان تو اٹھانا پڑا ہمیں. لیکن اب ہم نے میرے خیال میں جو ہم نے اقدامات کیے ہیں، اور جیسا کہ آپ کہہ رہی تھیں، تو ان اقدامات کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ بھارت کا بھی انفلوئنس بڑا رہتا ہے ویسٹ پہ، بڑی معیشت ہے، ٹریڈ کے حوالے سے آپ دیکھتی ہوں گی. جی ایمبیسڈر اسلم. پہلی بات تو یہ ہے کہ JUD یا FIF ان پرٹیکولر ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں وہ انورڈ لکنگ تھیں، اور وہ بہت زیادہ جو ایجوکیشن میں، ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اس کے بیسس پہ لسٹ کر دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کہوں گی کہ واقعی FIF ہی قصوروار تھی یا JUD نے ہی کیا تھا. جیش کا معاملہ فرق ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گی. دوسری بات ہے کہ میں یہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈ سے ان کی بات کریں کہ کھلے عام کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ٹیررسٹ فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں. وہ یہاں پہ کسی مولوی کو بھی 2 لاکھ دے کے پاکستان میں سیکٹیرین فساد کروا دیتے ہیں. وہ یہاں پہ BLA کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں. ان کے TTP سے بھی روابط ہیں.
تو یہاں پہ تو ایک اسٹیٹ بہت، پاکستان کے کیس میں تو شاید ایلیگیشن یہ تھیں کہ حکومت بہت افیکٹو کنٹرول نہیں کر رہی ہے منی لانڈرنگ پہ، کہ ان کا نام نہیں لیتا. تو ہمیں یہ ہر وقت اپنے سینہ پیٹنے کے بجائے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ گلوبلی جو یہ سارے اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، میکینزمز ہیں، وہ کتنے فیئرلی یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. کیا ہمارے ہاں انڈیا کے علاوہ بھی این جی اوز، آئی این جی اوز کے تھرو فنڈنگ نہیں ہوتی ایسی ایکٹیویٹیز جو پاکستان کو نقصان دیتی ہیں؟ ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. صرف پاکستان کو، اور ہم خود بھی بعض دفعہ اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز پروپیگنڈا میں پڑ جاتے ہیں. یہ بہت ایگزیجریٹڈ ہیں اور گراؤنڈ پہ کوئی ان کا ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی ٹیررسٹ فائنینسنگ ہوئی ہے. لیکن ایمبیسڈر اسلم، بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ جو ہمارے یہاں پاکستان ایک کانفلکٹ زون رہا، اور میں بہت گارڈڈ اب اس لیے استعمال کروں گا کہ جو پولرائزیشن ہے اس میں ہم دو پول، ان کو بھی ہمیں بیلنس کرنا ہے. میرا مقصد تھا ایران اور سعودی عرب، اور ان کے جو فالوورز تھے وہ جو ایک پراکسی وار جو یہاں کر رہے تھے، اور اس میں انڈیا الگ بیکنگ کر رہا تھا. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ یوز دا ویری گارڈیڈ ورڈ، کیونکہ کہا تو حساس مسئلہ ہے اور آپ سفارت کاریاں جانتی ہیں. تو دونوں ہمارے دوست ہیں، ہم کس طریقے سے جو میں نے کہا اس پراکسی وار سے جو بچی ہوئی ہے نان اسٹیٹ ایکٹر کو، تو ہم نے یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے انہیں کسی حد تک محدود کر دیا، منجمد کر دیا. ایمبیسڈر اسلم، دیکھیے اب امید کرتے ہیں کہ افغانستان اسٹیبلائز ہو جائے گا، تو جو وہاں سے اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں، وہاں سے فورن ٹروپس بھی چلے جائیں گے. ان ایجنسیز کے لیے جو انہوں نے پلے گراؤنڈ بنایا ہوا تھا افغانستان کو بھی، اور وہاں سے پاکستان میں ٹیررزم بھی پروموٹ کر رہے تھے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. اور ایک ایجنڈا تھا بالکنائزیشن آف پاکستان، جس پہ بہت دہائیوں سے کام ہوتا رہا. ان کے لیے اسپیس کم ہو جائے گی پرووائڈڈ کہ افغانستان میں پیس اسٹیبلش ہو جائے اور وہاں سے فورن ٹروپس چلے جائیں. ابھی تو لگتا ہے کہ ایک ریشہ دوانی ہے، اور جو اسپوائلرز ہیں وہ بھی بہت ڈٹرمنڈ ہیں کہ افغانستان میں انہوں نے پیس نہیں آنے دینا. دوسری بات آپ نے ریفر کیا جو ریجنل رائیولریز ہیں اس کی وجہ سے، وہ ایک فیکٹر رہا ہے اور آج بھی ہے. اور الٹیمیٹلی ذمہ داری اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے کہ آپ دوسرے ممالک کو وہ اسپیس نہ دیں کہ وہ آپ کے لوگوں کے خون کے ساتھ کھیل سکیں. وہ ہماری اپنی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے جو ہمیں پورا کرنی ہے. دوسرے ممالک انفلوئنس کے لیے ایکٹیویٹیز کریں گے، وہ چاہے اس طرح نفیریس نہ ہو، پاکستان توڑنے یا پاکستان میں فسادات کرانے کے لیے